میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا، میری امت میں فساد کے وقت تو فرمایا کہ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے مبارک معمولات ہماری زندگی میں آ جائیں، اس روئے زمین پر پورے عالم و دین کی نسبت سے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، سب کا لب لباب اور سب کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ پاک نے ان سنتوں کے اندر ایسی برکات رکھی ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی، اور ان اداؤں کے اندر ایسی قبولیت رکھی ہے کہ بسا اوقات ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ ساری زندگی کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر میں نے ایک سنت عرض کرنی ہے، اور اس معروض کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگ بہت زیادہ پریشان، اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ذہن میں باتیں آتی ہیں کہ اثرات ہیں، کبھی نظر بد کی بات آتی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، جو بھی ملنے والے ہیں روزانہ ان میں سے بیشتر یہ شکایت کرتے ہیں، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، کسی کی نظر لگ گئی ہے، لگتا ہے کہ اثرات ہیں، سحر کے اثرات، جادو کے اثرات۔ ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آج کی مجلس میں اس کو عرض کرتے ہیں کہ جو شخص اس عمل کو اپنی زندگی میں، اس عمل کا معمول اپنے آپ کو بنائے گا اپنی زندگی میں، انشاءاللہ العزیز ہر قسم کے اثرات سے، ہر قسم کے سحر سے، جادو سے، نظر بد سے محفوظ رہتا ہے، اور بالکل آسان عمل ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ سنت ہے، مسنون عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل تھا کہ رات کو سونے سے پہلے قل هو اللہ، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی صورتیں تقریباً سب کو ہی یاد ہے، جس کو نہیں یاد ہے اس کو یاد ہونی چاہیے۔ عمل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹنے کے بعد ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر اس طرح دب کرتے تھے، اور پھر اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سر سے لے کر کے پاؤں تک، جہاں تک آسانی سے ہاتھ چلا جائے، اپنا ہاتھ پھیر دیا کرتے۔ یہ مستقل معقول ہے، بلکہ حدیث مبارک میں سے بات ایسی آ رہی ہے کہ کبھی ذہن سے بات نکل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آنے لگی، پھر یاد آیا کہ میں نے یہ عمل نہیں کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ نیند آ رہی تھی، اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھ کر کے اہتمام سے یہ عمل کرتے اور پھر آرام فرمایا کرتے۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ جو شخص اس کا معمول بنا لے، گارنٹی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز صبح فجر کی نماز تک ہر قسم کے سحر سے، ہر قسم کے اثر سے، ہر قسم کی جناتی شرور سے، ہر قسم کی بدنظری سے وہ
ضرور محفوظ رہ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا تھا۔ ایک منافق تھا، لبید بن عاصم اس کا نام تھا، یہودیوں سے اس کی ساکھ باز تھی۔ اس نے جادو کیا تھا، اس کی بیٹیوں نے مل کر کے اس کے ساتھ جادو کیا تھا حسد کے مارے کہ میدان میں تو آپ مسلمانوں سے مقابلہ کر نہیں سکتے، نہ جیتنے کی توقع ہے میدان میں، کی طرف بازیاں شروع کرو، چنانچہ جادو کر دیا۔ اللہ کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر ہوا، اور وہ اثر ایسا تھا کہ عجیب سی کیفیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر لیتے اور خیال ہوتا کہ ابھی نہیں کیا ہے، پریشان۔ ایسا ہوتا ہے کہ فلاں کام نہیں کیا لیکن خیال ہوتا ہے کہ وہ کام پورا ہو گیا، کر دیا۔ تقریباً 3-4 ماہ تک یہ کیفیت رہی ہے، بڑی بے چینی رہی ہے، بہت پریشانی رہی، لیکن الحمدللہ وحی کے اندر شریعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ پاک نے انبیاء کو اس سے محفوظ رکھا۔ اب کوئی کہے کہ حضور کو جادو کا اثر کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی، جیسے تیلی جلانے سے آگ بھڑکتی ہے اور چولہے کے پاس بیٹھیں گے تو حرارت محسوس ہوگی، اور جیسے برف خانے کے اندر جائیں گے تو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور ہوا چلتی ہے تو پسینہ خشک ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جادو کے اثرات طبعی امور کے اندر ہیں۔ جیسے انبیاء کو بخار ہو سکتا ہے، ہوتا رہا ہے، نزلہ بھی ہو جاتا ہے، سر میں درد بھی ہوتا ہے، نبیوں کو ہوتا ہے، یہ چیز نبوت کو منافی نہیں، بالکل اسی طرح جادو کے اثرات بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ باقی چیزوں کا نتیجہ، اس کی وجہ ہمارے سامنے ہوتی ہے، جادو کا اثر جو ہوتا ہے جن چیزوں سے، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ تو کوئی نہیں، آج کل کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو نظر کو آتی نہیں، لیکن جب چڑھتی ہیں تو چڑھتی ہے بیماریاں۔ کورونا جو آیا تھا، کوئی وائرس نظر آیا تھا کسی کو؟ نہیں، لیکن آیا تو تھا نا، بیماری آئی تھی نا، اچھے لوگوں کو اس نے پردہ کروا دیا، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی ناک پر وہ چھڑوا دیا، بیماری تھی، حالانکہ اس کا سب بالکل جادو بھی ہے، تبھی اثر اس کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے چیزوں کے اندر تاثیر ڈالی ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتی، لیکن اللہ کا حکم ایسا ہے تو چلتی ہوتی، ماتا ہے تو لفظ ایسی انبیاء پر بھی اثر ہوتا ہے۔ البتہ انبیاء کو اللہ جل شانہ اس طرح محفوظ رکھتے ہیں کہ شریعت میں اس کے خلل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی جو ذمہ داری ہے، ان کی جو ڈیوٹی ہے، اس میں فرق اللہ نہیں جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین، بڑے پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان۔ پھر ایک مرتبہ خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، صبح اٹھے تو کہنے لگے، یا عائشہ، اللہ افتانی فیما استفتیتم، اللہ سے جو بات میں نے پوچھی تھی اللہ نے مجھے بتا دی۔ پھر تفصیل بتائی کہ میں رات سویا ہوا تھا تو میں نے خواب کے اندر یا بیداری کی حالت میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک تو میرے سرانے کی جانب آ کر کھڑا ہو گیا، دوسرا پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے اس آدمی کو کیا ہوا ہے، تو دوسرا کہتا ہے مطلوب، ان پر جادو ہوا۔ تو پہلا فرشتہ بولتا ہے کس نے جادو کیا، من تبہ، تو دوسرا فرشتہ بولتا ہے لبید بن عاصم، لبید بن عاصم نامی منافق یہودی نے اور اس کی بیٹیوں نے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کس چیز میں جادو کیا؟ فرشتہ جواب دیتا ہے بالوں میں، کنگھی کے دانے میں، اور اس طرح
کھجور کا گپھا جس کے اندر سے پھل نکلتا اس کے اندر اور کچھ دھاگوں کے اندر یہ کیا۔ اب فرشتہ پوچھتا وہ کہاں ہے، یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو فرشتہ دوسرا جواب دیتا ہے فی بئر ذی اروان، ذی اروان نامی کنویں کے اندر جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے پانی نکالتے ہیں اس پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرشتہ گفتگو ختم ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو آپ نے بھیجا ایک صحابی کو، خود بھی گئے، جا کر وہ پتھر اٹھایا تو اس پتھر کے نیچے سے یہ چیزیں نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھے کے دندانے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، ایسے ہی ایک پتلا نکلا جس کے اندر سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی، ایک تانت کا دھاگا نکلا جس کے اوپر گرہیں لگی ہوئی تھی 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان تھا، وہ خدمت کیا کرتا تھا، یہودیوں نے اس کو ورغلایا تھا، وہ بھی یہودی تھا، خدمت کے لیے آیا کرتا تھا، تو اس نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھے کے دندانے خدمت کے دوران یہ چرا لیے تھے، وہاں سے لیے تھے۔ یہ چیزیں وہاں پہنچی تھی۔ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے پتلا بنا کر کے اس میں سوئیاں چبھوتی جادو کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں نکلوائیں وہاں سے، اور پھر اللہ جل شانہ نے 11 آیتیں اتاری۔ 11 کون سی آیتیں؟ یہی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کی 11 آیتیں بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرہ کھولتے گئے اور ایک آیت پڑھ کے اس پر دم کرتے گئے، گرہ کھولتے گئے، دم کرتے گئے، پتلے کے اندر سے سوئیاں سرائی نکالی، اور جیسے ہی 11ویں گرہ کھولی ہے اللہ کے نبی نے خود فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگا جیسے شکنجے کے اندر مجھے باندھا ہوا تھا اور مجھے آزاد کر دیا اللہ کی شکل۔ تو معلوم ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ تو اللہ نے اتاری ہی ہے اس عمل کے لیے، جادو کے توڑ کے۔ ہمارے حضرت دعوت برکاتہ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مولانا عبد المجید دیانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، لوگ پتہ نہیں کون کون سے وظیفے کرتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جس کا جادو ان معوذتین سے نہیں ٹوٹتا اس کو چاہیے کہ وہ مر ہی جائے۔ ایسا زبردستی عمل ہے، شرط یہی کہ ہم کرنے والے ہو جائیں یقین کے ساتھ۔ چلتے پھرتے جو جتنا زیادہ معمول بنائے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یہ صورت دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ رات کی تاریخ بڑی سخت آندھی چلی، بڑی اندھیرا پتھر دھوپ اندھیرا، سارے ڈر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، چند صحابہ آپ کے ساتھ فرمایا قل کہو، سب نے کہا یا رسول اللہ کیا کہیں؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ دونوں صورتیں پڑھائی اور فرمایا کہ جب ان کو پڑھو گے اللہ تمہاری ساری مصیبتوں کو دور کرے گا۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی صورت نہ تورات کے اندر اتاری گئی، نہ زبور کے اندر، نہ انجیل کے اندر، نہ خود قرآن کے اندر، اس کی مثل نہیں۔ تو یہ سنت عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس کا معمول بنائیں، رات کو سونے سے پہلے اس کا اہتمام کریں، گھر والیوں کو سمجھائیں کہ تم بھی پڑھ کے سو، اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر بھی اسی طرح دم کرو جیسے حضور کیا کرتے تھے، اور بچوں کو بھی کرو۔ سب کو شکایت ہے، اب ہر جگہ بولنی تو بھائی میسر نہیں ہے، خود بھی کر لیا کرو، جو حضور کا معمول ہے، بچوں کو بھی دم کرو، خود بھی کرے، گھر والا بھی کرے۔ سنت عمل ہے، اور سنت کی تو بہت ہی برکات ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس طرح پڑھ کر کے سارے جسم پر ہاتھ پھیرنا، اور ایک روایت میں عصر کی نماز کے بعد جو ایسا کر لے گا، آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھے
انشاءاللہ العزیز اگر اہتمام سے توجہ سے پڑھ کر کے یہ معمول بنائے گا، اللہ پرانے سے پرانا جادو بھی اللہ پاک اس کو اوپر سے توڑ سکتا ہے۔ ویسے سنت عمل ہے، مسنون عمل ہے، سنت کی تو برکات ہی ایسی ہے۔ آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں، روز زیادہ پریشان، اس کو معمول بنانا چاہیے۔ طلبہ کرام کا بھی معمول بنانا، طلبہ پر بھی جن سوار ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو سوار ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جن سوار ہونے کا مقصد نہیں کہ طالب علم پاگلوں کی طرف ہو جائے، نہیں، طالب علم ہے، پہلے وہ اشیاء یاد کرتا تھا، اب اس کا دل ہی نہیں لگ رہا، سبق یاد ہی نہیں ہو رہا ہے، جنات کا اثر ہو سکتا ہے، نظر بد ہو سکتی ہے، سبق یاد کر رہا ہے، یاد ہو ہی نہیں رہا، توجہ ادھر ادھر جا رہی ہے، حالانکہ پہلے 10 منٹ میں سبق یاد اور 25-30 منٹ میں سبق یاد، منزل یاد، سنا دیا، اطمینان اب ہو ہی نہیں رہا۔ یہ بھی اثرات ہوتے ہیں، جتنے بھی شرور و فتن ہیں اور جتنے بھی غلط اثرات ہیں اور جتنے بھی جناتی اثرات ہیں، جتنے بھی نظر بد ہیں، تمام کا علاج ان دونوں صورتوں کے اندر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی کو اللہ جل شانہ نے وظیفہ کیا اور دیا کیسے؟ قرآن پاک میں اتار کر کے دیا تاکہ سارے اس سے نفع اٹھائیں۔ ہمیں بھی اس کا معمول بنانا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ معمول بنا کے تو دیکھیں، انشاءاللہ یہ جو جتنے بھی اثرات وغیرہ ہیں، اس سے اثرات نظر ہے تو حق ہے، العین حق فرمائے، نظر بد حق ہے۔ اور ایک حدیث میں تو بڑی عجیب بات فرمائے، فرمائے نظر بد کی وجہ سے تو اونٹ کو ہانڈی کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ تو عجیب بات ہے، اونٹ ہانڈی میں کیسے جا سکتا ہے؟ ہانڈی اتنی بڑی ہے اور اونٹ جو اتنا بڑا، تو بعد میں اس کی تشریح کرتے ہیں، بھائی اونٹ ہانڈی میں جا ڈالا سکتا، مطلب اونٹ کو نظر بد لگی اور وہ گرا، مرنے کے قریب ہوا، مالک نے بدل دیا، مجبوری چھری پھیر دی گردن پر، ہے نا جی، ذبح ہو گیا نا، اب تو ہانڈی میں ہی جائے گا نا۔ تو یہ حضور کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ آپ دیکھو نظر بد لگی ہے تو ہانڈی کے اندر دیکھو کیسے جاتا ہے، اس کی تو ٹانگ بھی نہیں جائے گی۔ ارے بھائی اونٹ کو ہانڈی میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نظر بد حق ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اونٹ ذبح کریں گے اور پھر نظر بد حق علیہ حق، اس کا علاج بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آج کل کے ہمارے بہت سارے مسائل کا حل معوذتین کے اندر ہے۔ معوذتین کا مطلب ہے اللہ کی پناہ میں آ جانا، اور یہ پکی بات ہے۔ اندر نہ جانے کتنی چیزیں نقصان پہنچانے والی اللہ نے بنائی ہوئی، خیر کے بھی خالق ہے، سرور کے بھی خالق ہے، ایسی ایسی موزی چیزیں بنائی ہیں کہ ہمارا آپ تصور نہیں کر سکتے، خیال نہیں کر سکتے، کیسے بچیں، کیسے حفاظت ہوگی۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ۔ عالم دین تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات سنائی، حدیث سنائی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے ایک بات پوچھی کہ موسیٰ یہ بتاؤ، سارا آسمان کمان بن جائے، کمان جانتے ہیں جس پر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں، سارا آسمان کمان بن جائے اور آسمان کے سارے ستارے تیر بن جائیں اور کوئی تیر چلانے والا اس کمان سے تیر مارے تو بچنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چکرا گئے، یا اللہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اوپر آسمان نہ ہو، کیسے بچیں گے؟ اور سارے ستارے تیر بن جائیں، سارا آسمان بن گیا کمان اور کوئی تیر چلانے والا تیر چلا رہے، کیسے بچیں گے؟ مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ایک طریقہ ہے، موسیٰ ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ یا اللہ فرمایا تیر چلانے والے کے قدموں میں آگے بڑھ جاؤ، بچ جاؤ۔
بالکل یہی حال ہے. اللہ پاک نے نہ جانے کتنی نقصان پہنچانے والی چیزیں بنائی ہیں, نفع پہنچانے والی چیزیں بنائی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے ان سے حفاظت ہوگی. تعوذ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ایسے ہی یوں بھی کہیے اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ہمیں چاہیے کہ اس کا معمول بنائیں, رات کو سونے سے پہلے, صبح فجر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد, ان تینوں صورتوں کو معمول بنائیں انشاءاللہ العزیز. صرف یہی نہیں کہ مادی اور جسمانی اذیت پہنچانے والے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا, بلکہ اللہ جل شانہ شیطان سے بھی حفاظت فرمائیں گے اور باطنی طور پر بھی اس کی حفاظت ہوگی. اور جاننے کے بعد ایک بات آخری کہیں گے, دیکھو ہم باتیں سن لیتے ہیں لیکن ہم سے ہوتا نہیں ہے, ہم کر نہیں پاتے, شیطان بہکا دیتا ہے. اس کا علاج تو وہی اللہ کر سکتا ہے. علم کے باوجود عمل نہیں ہو پا رہا ہے, یہ دل کی کمزوری ہے, قوت ارادی کی کمزوری ہے, عزم و ہمت کی کمزوری ہے. اور عزم و ہمت پیدا کرنے والی چیز, دل کے اندر قوت پیدا کرنے والی چیز, معلومات کو معمولات میں لانے والی چیز کو خلوت کر سکے. تھوڑا سا وقت پانی کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل مطمئن ہوگا, جب مطمئن ہوگا تو خیر کی جانب آگے بڑھے گا, ارادے اس کے مستحکم ہوں گے, گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی, سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ساری سنتوں پر عمل کی اور خاص کر اس سنت کو معمول بنا کر کے بہت زیادہ دنیاوی و اخروی نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائے.